دوستو آداب، میں جاوید جمال الدین اردو نیوز اینڈ میڈیا نیٹ ورک انڈیا کے تحت اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کامنٹس کرنا بھی نہ بھولیں۔ روزنامہ اردو ٹائمز میں پارلیمنٹ کابینہ میں NRC پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان کو شہ سرخی بنایا ہے۔ پانڈیچری میں مسلم طالبہ کے ساتھ نفرت کا مظاہرہ، صدر کووند کے جانے کے بعد ہی کنونشن ہال میں جانے کی اجازت دی گئی۔ NPR کے لیے کابینہ کی جانب سے منظوری، سرکاری افسران گھر گھر جا کر شہریوں کی تفصیلات اکٹھا کریں گے۔ کرسمس کے لیے آج شہر بھر میں پولیس بندوبست، گاوسکر اور سچن کی وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے سے ملاقات۔ 27 دسمبر کو احتجاجی مورچے کی پولیس نے اجازت نہیں دی۔ ممبئی میونسپل انتظامیہ کے محکمہ ٹیکس کے لیے ہیلپ ڈیسک سپورٹ کی تقرری۔ ٹرولرز کو نظر انداز کریں اور لوگوں کا دل جیتیں، یووا سینا صدر آدتیہ ٹھاکرے۔ سعودی صحافی کے کیس، عدلیہ کی آزادی اور شفافیت کا ثبوت، انسانی حقوق کمیشن۔ غزہ، لاکھوں فلسطینیوں کو انسانی ہمدردی کا بحران کا سامنا، امریکہ اور جنوبی کوریا کی دشمن کی تنصیبات۔ پولیس کے تشدد سے گھبرائے ہوئے والدین بچوں کو اسپتال نہ لے جا سکے۔ گھر والوں کے مطابق رئیس جو فروخت کرتا تھا، جمعہ کے روز عیدگاہ نماز کے لیے گیا تھا۔ تبدیلی کی لہر، اردو ٹائمز کا اداریہ، ریاکاری سے پاک غالب کی انسان دوستی۔ آج کل شہریت ترمیمی قانون اور NRC میں کوئی غلط فہمی نہیں، فاروق انصاری کی تحریر۔ ممبئی اردو نیوز ملک گیر احتجاج سے بوکھلائے امت شاہ۔ NPR میں بھی نام نہیں ہوا تو بھی کسی شہریت نہیں جائے گی۔ قانون شہریت دینے کے لیے بنا ہے، چھیننے کے لیے نہیں۔ قومی آبادی رجسٹر کو کابینہ کی منظوری۔ شہریت ترمیمی قانون مخالف احتجاج جاری، یوگی پولیس کا قہر، بجنور سے مسلمان ہجرت پر مجبور، مظفر نگر میں دکانوں کی کھڑکی۔ شہریت قانون کی مخالفت، گولڈ میڈلسٹ رابعہ عبدالرحیم کو یونیورسٹی ہال سے باہر نکالا گیا۔ اجیت پوار مہاراشٹر کے نائب وزیر ہوں گے، اشوک چوہان کو کابینہ میں شامل کیے جانے کا اعلان۔ AMU تشدد معاملہ، وائس چانسلر اور رجسٹرار کے خلاف استعفے کا مطالبہ۔ طلباء تنظیموں کا احتجاج کی اجازت نہیں، ممبئی میں سامنا کا اداریہ۔ ابھی کئی ریاستیں ہوں گی BJP مکت، عوام کو حلقے میں لیں گے تو یہی حال ہوگا، شیوسینا۔ اردو اسکول کی 15 سالہ طالبہ پر ایسڈ سے حملہ، سابق اسکول کی پرنسپل، ٹیچر اور اسٹاف کے خلاف کیس درج۔ شب و روز، فرحان حنیف، وارڈ C، RK لکشمن اور ان کا کامن مین۔ یہ کامن مین چپ چاپ سب دیکھ رہا ہے۔ CAA میں مسلم شامل کرنے میں کیا پریشانی ہے، اداریہ۔ محمد نافع کا مضمون، دستور کی حفاظت کے لیے احتجاج ضروری۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے ہند کے اقتصادی نظام میں سنگین سستی کو شہ سرخی بنایا ہے۔ IMF نے سرکار کو اس سلسلے میں پالیسی پر مبنی فوری قدم اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ مردم شماری و قومی رجسٹر اپ ڈیٹ ہوں گے۔ مرکزی کابینہ نے بالترتیب 8,754 اور 3,941 کروڑ کی رقم مختص کی۔ ڈیٹینشن سینٹر کے بارے میں مودی جھوٹ بول رہے ہیں، آزاد میدان مظاہرے کی اجازت دینے سے پولیس کا انکار۔ بحیثیت شہری ملک کی موجودہ صورتحال پر فکر مند ہوں، سیف علی خان کا بیان۔ 30 دسمبر کو ادھو ٹھاکرے کی کابینہ میں توسیع کا امکان۔ جھارکھنڈ کے انتخابی نتائج سے نہ خوشی ہو نہ غم، مرکنڈے کاجو۔ صبیح احمد کا مضمون، افغانستان سوویت انخلا سے سبق لینے کی ضرورت، پرامن تحریک میں تشدد کا ذمہ دار کون؟ دوسرے مضمون، فاروق احمد۔ شام، روسی بمباری میں 9 شہری ہلاک، کرسمس کے جشن کے لیے تیار ہے بیت الحم۔ افغانستان فوجی چیک پوسٹ پر حملہ، طالبان کا 20 فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ انڈونیشیا میں برف دریا میں گری 20 ہلاک۔ روزنامہ صحافت ممبئی نے NPRT کو اپ ڈیٹ کرنے پر کابینہ کی مہر کو شہ سرخی بنایا ہے۔
سی اے مخالف مظاہرے میں شرکت کی سزا، جرمن طالب علم کو ہندوستان چھوڑنے کا حکم۔ صدر جمہوریہ کے رہنے تک ایڈیٹر سے باہر رکھی گئی مسلم طالبہ۔ شہریت ترمیم قانون اور این آر سی کے خلاف شیعہ علماء کرام کی شدید الفاظ مذمت، حکومت سے فوراً بل واپس لینے کا مطالبہ۔ اتحادی مورچے پر ہندوستان کو آئی ایف ایم کی وارننگ، جمہوری نظام میں کمزور طبقوں کا مناسب طرز عمل، خصوصی مضمون، اب دلی اور بہار کے الیکشن سے امید۔ اداریہ ڈیٹینشن سینٹر کے بارے میں مودی جھوٹ بول رہے ہیں سے اردو اخبارات کی جھلکیاں، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔